الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض ويرحمكم من في السماء أو كما قال صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی الحمدللہ یہ ہماری عشرہ اتحاد امت کی 7ویں محفل ہے اور آج کا عنوان ہے ماں کی عظمت۔ مجھ سے پیشتر علامہ برکاتی صاحب سے آپ سماعت کیے، کچھ باتیں آپ نے سماعت کی اور اب بہت مختصر سا وقت ہے، کوئی تمہید میں نہیں پیش کر سکتا، اور روزانہ چونکہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مفکر نے محض چشم تصور سے آج سے صدیوں پہلے اللہ اور فرشتوں کی گفتگو کو اپنی دانست میں محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ ماں کیا ہوتی؟ اس لیے کہ فرشتوں کے یہاں کوئی نہ ماں کا تصور ہے نہ باپ کا تصور ہے، نہ ماں کا تصور ہے نہ باپ کا تصور ہے، اس لیے کہ جن کے یہاں جو چیز نہیں ہوتی ان کے لیے وہ چیز اجنبی ہوتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ یہ ماں کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیوں کا باغپن، بلبلوں کی چہچاہٹ، پھولوں کا حسن، نکہتے گل، برستی بارش کا انداز، گرتے ہوئے آبشاروں کا حسن، شفق کا جمال، افق کی سرخیاں، کسی کی لکیروں کی خوشیاں، کسی کے بہتے ہوئے آنسو، کسی کے حسن و جمال کا انداز، اور حسن کائنات کو نسیم سحر، باد صبا، دریاؤں کی روانی، بلکھاتی ہوئی ندیوں کے بے باکی، سمندروں کی موجیں، ہواؤں کی لطافت اور محبتوں کا عروج، نکلتے ہوئے سورج کی شعائیں، ڈوبتے ہوئے سورج کی نکہتیں، اور چاند کی چاندنی، سبحان اللہ، اور بادل کی بلندی اور زمین کی پستی، سبزے کی رانائیاں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجسمے میں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس مجسمے کے ہاتھ میں ایک گوشت کا لوتھڑا دیا، اور اس گوشت کے لوتھڑے نے اپنی ساری خوشیاں، اس مجسمے نے اپنی ساری خوشیاں اس گوشت کے لوتھڑے کو دے کر اس کے غم وصول کر لیے، اپنی مسرتیں اس کو دے کر
اس کی تکلیفوں کو وصول کر لیا، اپنی نکہتوں کو اس کو دے کر، اس کی ساری برائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اپنی لکیروں کی خوشیوں کو دے کر اس کے ساری زندگی کے غم لے لیے، اپنی مسکراہٹیں دے کر اس کے آنسو خرید لیے، اس وقت حیرت زدہ ہو کر بلکہ اپنا شباب دے کر اس کو شباب پیش کر کے اپنی وجود پہ جھریاں قبول کر لی، تو فرشتوں نے اتنی بڑی قربانی اس مجسمے کی دیکھی تو حیرت ہو کر پوچھا، حیرت سے عرض کیا مولا کیا کوئی ایسا بھی ہے جو سب کچھ دے کر بلکہ سارے فائدے دے کر نقصان خریدتا ہے؟ آخر یہ مجسمہ کون ہے؟ تو قدرت کے نقیب نے آواز دی، اسی کو ماں کہتے ہیں، اسی کو ماں کہتے ہیں، ماں اسی کا نام ہے اور ہم نے ماں کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ ماں ہے اور انہی کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وقت میں گنجائش ہوتی تو بہت سی باتیں ہو سکتی تھی، ورنہ آپ تو مجھ سے بہت پہلے ماں باپ پر بہت سی گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ بہت مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جن زمین والوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر ان پر ہم رحم کریں تو مولا ہم پر رحم کرتا ہے۔ جس ماں سے ہمارا رشتہ اتنا عظیم ہے کہ سارے رشتوں کی، بلکہ ماں کا مطلب ہوتا ہے اصل، ماں کا مطلب ہوتا ہے اصل، تو سارے رشتوں کی اصل چونکہ ماں ہے، سارے رشتوں کی اصل چونکہ ماں ہے۔ بھائی ملا ماں کی وجہ سے، بلکہ باپ بھی ملا ماں کی وجہ سے، بھتیجے ملے ماں کی وجہ سے، خالائیں ملے ماں کی وجہ سے، دادی دادا ملے ماں کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے باپ کی وجہ سے دادی دادا ملے، میں عرض کروں گا وجہ یہ ہے کہ بن باپ کا بچہ تو دیکھا گیا ہے، بن باپ کا بچہ بشکل عیسیٰ دیکھا گیا ہے، لیکن بن ماں کا بچہ لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے ماں اصل ہے، بچہ ہمیشہ ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب باپ کا جو شوہر ہوا وہی ماں کا جو شوہر ہوا وہی باپ ہوا، اور پھر اس کے رشتے ملے، پھر اس کے رشتے ملے، پتا چلا رشتے ملتے ہیں۔ ماں کو بہت توجہ سے سننا ہوگا، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، انسان چاہے جتنے روزے رکھ لے، انسان چاہے جتنی زکاتیں دے دے، انسان چاہے جتنے صدقات دے دے، اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے تو اس کی کوئی نیکی اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکتی۔ آج میری قوم کے جوان، یہ اتحادی امت جو ہم نے یہ عنوان رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں سے بڑے اور پڑوسی آپس میں نہ لڑے، یہ کیفیت ہے۔ اسی لیے بلکہ اصل امت کا اطلاق تو اہل ایمان پر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ماں سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، باپ سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے میرے جوان لڑکے، آج کے میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، والدین کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر شاید کسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں مجھے بتاؤ، اپنے
अपने माँ बाप को तुम माँ बाप कहने के लिए तैयार नहीं हो। माँ बाप को बुढ़ा और बुढ़ी कहा जाता है, बल्कि अब तो हालात ये हैं, अपने माँ बाप से लोग जल्दी से शादी के बाद अलग हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं और अल्लाह अकबर माँ बाप से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। आज ये हदीस पाक सुनिए, मैं फिर कहता हूं, वक्त की किल्लत की पैरों में जंजीर है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द आपके सामने पेश करना चाहता हूं। माओ को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, बाप को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, मैं नहीं पालूंगा मेरी माँ को तो मेरा भाई पालेगा, मेरा भतीजा पाल लेगा, दूसरा भाई पालेगा, तीसरा भाई पालेगा। मैं कहता हूं कैसा अलमिया है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब कहते हैं मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जवान हो जाते हैं, इलाज की बात आए तो तेरी माँ, खिदमत की बात आए तो तेरी माँ, रखने की बात आए तो तेरी माँ। हैरत की बात है, याद रखना, कायनात की सारी इबादतें कर लो, अगर वालिदैन की रजा दामन में नहीं है तो तुम्हारे मुंह पे फेंक दी जाएगी वो इबादतें जो तुमने की है। बल्कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ी खुदा की मोहब्बत का सबूत ये है कि इंसान शहीद हो जाए। शहीद का माना होता है गवाही देने के, तो शहीद को जो सर कटा दे अल्लाह की राह में, जान दे दे, उसको शहीद इसलिए कहते हैं कि उसने अल्लाह की मोहब्बत की गवाही दे दी है। शहीद को शहीद कहने का एक मकसद ये भी है। अब सुनिए, वो शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, यानी जान दे दी, सर नहीं झुकाया 20 मिनट के लिए, सदका नहीं निकाला चंद रुपए का, बल्कि जान दे दी अल्लाह के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर माँ बाप या दोनों में से कोई एक भी नाराज है तब भी वो शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? कहां है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है, ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी माँ पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। आजकल की औरतें ये समझती है कि अगर वो अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी, अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी अपने शौहर को लेकर, तो क्या कल उसने सास नहीं बनना? क्या कल उसने सास नहीं बनना? तुम किसी के बेटे को जुल्मन छीन ले जाओगी, तुम्हारी औलाद भी तुमसे छीनी जाएगी। मेरी बहन बहुत दूर नहीं है। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़म्ब ला युनसा व दय्यान ला यमूत, इअमल मा शित कमा तदीन तुदान, इअमल मा शित कमा तदीन तुदान, इअमल मा शित कमा तदीन तुदान। अल्लाह के रसूल फरमाते, नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। जवानी में गुनाहों के कांटे बोने वाली खवातीन दिल के कानों से सुने, एक दिन सास तो आपने भी बनना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह उसको ऐसी औलाद देता है जो उससे ज्यादा अच्छा सलूक उसके साथ करती है। आज चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप से बातें करना, कमाना ज्यादा, थोड़ा सा माँ बाप के हाथों में रखकर हौज मौज करना, माँ बाप को अखराजात के लिए तंग करना,
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں، توجہ سننا، اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص ہیں، بلکہ صحابی ہیں، اور ایسا صحابی جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ صحابہ میں اتنے نیک ہیں کہ وہ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کا نام علقمہ ہے۔ علقمہ، ان کی روح نکلنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ علقمہ کی روح نکلنے والی ہے۔ سرکار نے کہا بلال، صہیب اور سلمان تم تینوں جاؤ اور اس کو کلمے کی تلقین کرو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے۔ تینوں پہنچے، کہا کلمہ پڑھ، تو کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آ رہا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو ماں سے جدا کرتی ہیں، کیا وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر کلمے کے بغیر دنیا سے جائے؟ شوہر کو تم نے یہی صلہ دیا ہے شوہر ہونے کا۔ صرف ایک بڑھیا کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، ایک بوڑھے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ اور پھر کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا۔ یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلہ ہے، ماں باپ کے احترام پر یہ صلہ ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو۔ ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اوف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اوف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اوف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینیں کھول کر کھڑے رہتے ہو۔ ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو، ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو۔ اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا، بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا۔ اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے۔ اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر؟ لا کتنی بڑی بھی کتاب، اس کے کتنے صفحات پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ اور مجھے بتا اس پہ ثواب کتنا ملے گا۔ ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو ثواب نہیں مل سکتا، ایک سیکنڈ میں ماں کا چہرہ دیکھنے پہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچو تو صحیح۔ سبحان اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا، وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا، وہاں تو ان کا چہرہ پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ کتابیں پھر پڑھی جا سکتی ہے، لائبریریاں زندہ رہے گی، لیکن وہ چہرہ چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا۔ لوگ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو دین سمجھتے، ماں باپ کی قدر بھول گئے، ماں باپ کی قدر فراموش کرتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا۔ ان لوگوں کے پاس بھی وہ قدر نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے، جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ شاید میری نظروں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
बाप के आने पे उठकर खड़े ना हुए तो कुदरत ने कहा यूसुफ अब के बाद तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा। अपने अब्बा भी आते हैं, लीडरों के लिए खड़े होने वालों, कभी बाप के लिए भी खड़े हुए हो? लीडरों के लिए खड़े होने वालों, कभी मां के लिए भी उठ के खड़े हुए हो तासीम में? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औलाद ही नहीं हुई। अल्लाह की शान ये, उससे पहले अल्लाह ने 10 बेटे दिए, 10 के 10 नबी हुए, बाद में नबूवत तो खानदान में, लेकिन उसके बाद कोई बेटा नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं माँ बाप को? घर का कचरा। लोगों के सामने आजिज़ी करते हो दिखावे की, कभी माँ बाप के सामने भी इतनी पीवर मोहब्बतें कहीं नहीं मिलेगी आपको। हर मोहब्बत में मफाद पोशीदा है। ये वो देखो, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई थी, शायद आप भूल गए हो या याद ना रखा हो। हर आदमी अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, कोई अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करता। मुकर्रिर से क्यों मोहब्बत है? कि वो मुकर्रिर है, सिफत है। कारी से क्यों मोहब्बत है? क़िरात करता है, सिफत है। आलिम से क्यों मोहब्बत है? इल्म है, सिफत है। अपनी ज़ात से कोई मोहब्बत नहीं करता। मतलब अगर ये ज़ात से मोहब्बत करते तो जब नंगे घूमते थे तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? खड़े पेशाब करते थे बिस्तर में तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? तब तो लोग नफरत करते थे, नाक बंद करते थे बदबू देखकर। लेकिन उस वक्त तो जब हम जाहिल थे, आलिम न थे, क़िरात करना न जानते थे, अदब न जानते थे, यानी उस वक्त तो सिफात नहीं थी, सिर्फ ज़ात थी, तब किसी ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया तो उसे माँ बाप कहते हैं। यही बात है ना, ये माँ बाप की शान है। इनकी कदर नहीं करते आज लोग। बहरहाल दूर न निकले बात इख्तिताम को पहुंचती है कि हुजूर ने 3 साहबा को भेजा, हजरत सलमान, बिलाल, सुहैब रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। गए, कलमा पढ़, नहीं पढ़ पा रहे थे कलमा। कौन? नबी के सहाबी, रूए जमीन पर सबसे अफजल तरीन मखलूक का नाम है सहाबी। अंबिया के बाद उन जैसी मखलूक नहीं है, अंबिया के बाद उनसे बड़ी मखलूक इंसानों में रूए जमीन पर नहीं है। वो शान वाले लोग हैं। लेकिन ये मुसलमानों के लिए इबरत। बिलाल हबशी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा कसरत से सदका देता था, नमाजें पढ़ता था, रोज़े रखता था, बहुत नेक था, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं उसकी अम्मी है? जी या रसूल अल्लाह है। कासिद को भेजा, अगर तुम आना पसंद करो तो मेरी बारगाह में आओ, और अगर तुम्हें तकलीफ हो तो मैं खुद आता हूँ। उनकी माँ लकड़ी लेकर खड़ी हो गई, कहा मेरे मुस्तफ़ा करीम का हक ये है कि हम उस दरबार में हाजिरी दें, इसलिए कि उनकी बारगाह की हाजिरी से बड़ी इबादत और क्या है। अल्लाह अकबर। तो उनकी माँ लकड़ी टेकते हुए आई। सरकार ने फरमाया तू झूठ बोल या सच बोल, मुझे बता दिया गया है हकीकत क्या है, लेकिन बताना सच सच कि तेरे बेटे से तू राजी है कि नाराज। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं इससे नाराज हूँ। सरकार फरमाते हैं अब मैं तेरे बेटे को आग में जला दूंगा जिंदा। उन्होंने, माँ की ममता थी, ममता तड़प गई। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ऐसा न करें। सरकार फरमाते हैं कि अगर तू उसको माफ़ करके राज़ी नहीं होगी तब तो वो जहन्नम में जलना है उसको, तो एक काम कर तू उसको माफ़ कर दे। कहा हुजूर मैंने माफ़ कर दिया। सरकार ने बिलाल से कहा बिलाल कहीं ऐसा ना हो कि ज़बान से माफ़ करके दिल में अंदर ही अंदर नाराज़ हो, इसकी रज़ा या नाराज़गी घर जाके पता चलेगी। इसने वाकई माफ किया या नहीं किया इसके घर जाके पता चलेगी। जा देख घर में क्या हाल है। जब गए तो देखा कि अलकमा कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अलकमा कलमा पढ़ रहे, दौड़ क्या या रसूलल्लाह वो तो कलमा पढ़ रहा है। सरकार फरमाते माँ राजी हो गई, उसकी अलामत ये है। उनका इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया गुसल दो, अब तवज्जो, गुसल दो, कफन पहनाओ, मैं खुद जनाजे में शिरकत करूंगा। अलकमा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हजारों नेकों की नेकियां कुर्बान कि हुजूर जिसके जनाजे में शिरकत के लिए आए, हुजूर जनाजे में आए, कब्र में दफन किया और दफन करने के बाद कब्र के पास खड़े होकर ऐलान किया, लोगों अगर तुमने अपनी बीवी को अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह दिया तो उस पर अल्लाह की, रसूल की और सारे फरिश्तों की लानत है। अगर तुमने बीवी को तरजीह दिया मां पर तो तुम पर, उस शख्स पर जिसने तरजीह दिया है बीवी को मां पर,
اللہ کی، رسول کی، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، اور پھر فرماتے ہیں نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، بیوی بیمار پڑے تو ہم کتنی جلدی لے کر دوڑتے ہیں دوا خانے میں، ماں بیمار پڑے تو یہی چستی دکھاتے ہیں، بیوی مطالبہ کرے تو کتنی جلدی۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کا مطالبہ پورا نہ کرو، اس کے بھی حقوق ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اگلی نشستوں میں بیان ہو گیا ہے، آپ کوئی مفہوم مخالف مراد نہیں لیں گے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، بیوی سے بڑا حق تو ماں کا تھا نا، ماں کا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ بلکہ اب وہ نوجوان لڑکے جو پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان سے بھی میری گزارش ہے خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ بات سمیٹتے ہوئے اب آخری بات عرض کروں، دیکھو اگر ماں باپ ہمیں کسی بات کا حکم دیں، چاہے اس میں اپنا جتنا بڑا نقصان ہو، لیکن وہ حکم غیر شرعی نہ ہو، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ماں باپ کہہ دے بیٹا تو نے حج فرض کر لیا ہے، اب تو نے نفل حج کے لیے نہیں جانا ہے، تو آپ کو حج کرنے میں جتنا ثواب ملنے والا تھا نفل، ماں کے کہنے پہ عمل کرنے میں اس سے زیادہ ثواب آپ کو رکنے میں ملے گا۔ یہ بات ہے، آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے، ماں کو ضرورت تھی، پتا تھا کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، ماں نے کہا بیٹا ادھر آ مجھے تیری ضرورت ہے، فقہا کہتے ہیں نفل نماز توڑ دے اور ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ان کی خدمت کرے، یہ ہے اپنے اسلام کا فرمان۔ تو اب بتاؤ، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پسند کی کروں گا، اس میں ماں باپ سے پوچھتے نہیں، لڑکیاں لے کر کے بھاگنے کا سسٹم آج بہت بڑھتا جا رہا ہے، یہ طوفان ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھنا، جس شادی میں ماں باپ کی خوشی نہیں، اس میں بلائیں نازل ہوتی رہے گی، اس لیے کہ شہید ہو کے جنت نہیں مل سکتی تو شادی کے بعد خوشی کیا مل سکتی ہے؟ ماں باپ جو کہہ دے عمل کرو، بلکہ قرآن میں ہے اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کا حکم دیں کہ تو شرک کر، سرکار فرماتے ہیں قرآن کی آیت بھی ہے کہ تمہیں شرک نہیں کرنا، لیکن ان کے کہنے پہ شرک تو تم نہیں کر سکتے، مگر اب یہ نہیں کہ انہوں نے شرک کی طرف دعوت دی تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ خاص بات ہے، شرک کی طرف بلا رہے اب ان کو مارو پیٹو کہ یہ تو ہمیں مشرک بنانا چاہتے، نہیں، اللہ فرماتا ہے، حضور بھی فرماتے ہیں شرک کی طرف بلاتے ادھر مت جانا، لیکن دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خرچہ دینا، ان کو کھانا دینا، ان کو پانی دینا، ان کو کپڑا دینا، ان کے اخراجات پورے کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے تکیہ چھوڑ دیا اور اٹھ کر کے یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے تکیہ چھوڑ کر کے، جس کو لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جانا، میرے نبی جس حیت میں ہے وہی سیدھی حیت ہے، لیکن لوگ جس کو کہتے ہیں اپنے الفاظ میں سیدھے ہو کے بیٹھ جانا، حضور اس کیفیت میں آ گئے، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم وہ ان کی جو کیفیت ہے وہی سیدھی کیفیت ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا، ہاں، لیکن وہ تکیے سے بیٹھے تھے، تکیہ چھوڑ دیا، اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ بالکل اٹینشن ہو گئے، جی یا رسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ۔ مشرک جنت میں نہیں جائے گا اور ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، حضور نے فرمایا۔ نافرمانی تو ہو رہی ہے آج۔ آئیے جو بات کہنے چلا تھا اختتام پہ، ماں باپ اگر کہہ دے یہ کام نہیں کرنا آپ چھوڑ دو، بلکہ حضور کی ایک حدیث ہے ماں باپ کہہ دے نا تو تیرے اپنے بال بچوں کو چھوڑ دے، تو آپ کہیں جی بالکل، ہوں نہیں کہہ سکتے آپ، حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہوں نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں بال بچوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے، بال بچوں، حالانکہ مجھے یقین ہے یہ تو صرف ہمیں عظمت بتانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ کون ماں باپ کہیں گے یار کہ بال بچے چھوڑ دیں، یہ پاگل ہیں کیا؟ بلکہ ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں سے سنایا، ہمارے بڑے بوڑھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹوں سے زیادہ پوتا پوتیوں سے پیار ہوتا ہے، تو انہوں نے کب چاہنا ہے؟
उन्होंने कब चाहना है कि छोड़ दें अपनी पोता पोती, ये नहीं हो सकता, लेकिन अहमियत बताने के लिए बात कही जा रही है। तब बात याद आती है और इख्तिताम को पहुंचती है। देखो बड़े से बड़ा नुकसान उठाओ। एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग है इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबुल कासिम कौन है? इनकी अजमत पहले सुन लो। तसव्वुफ पर इनका रिसाला है, रिसाले कुशैरिया। अब ये रिसाले कुशैरिया क्या है पता है? बंदा नवाज गेसू दराज इसको पढ़ते थे इल्म हासिल करने के लिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पढ़ते थे इसको तरीकत की मंजिलें जानने के लिए। और इस रिसाले की शान ये है कि सूफिया फरमाते हैं रिसाले कुशैरिया जिस घर में रखा जाए उसमें चोरी भी नहीं होगी, उसमें आग भी नहीं लगेगी। ये है रिसाले कुशैरिया, बारगाह रिसालत में मकबूल। उसके मुसन्निफ का नाम है इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी। इसकी शरह लिखी है बंदा नवाज गेसू दराज ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसकी शुरूआत लिखी है। इमाम गजाली जैसे लोग इसको पढ़ते हैं, शेख अबू तालिब मक्की जैसे लोग अपनी किताबों में इसका हवाला देते हैं, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसे लोग, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे लोग, सरकार गरीब नवाज जैसे लोग इस किताब को अपने मुताले में रखते हैं। अब इससे पता चला कि जिस किताब की इतनी अहमियत है, किताब के मुसन्निफ की अहमियत कितनी होगी। ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी है। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, अहले इल्म जानते हैं कि ये किसी मदरसे में पढ़ा हुआ आलिम नहीं है। ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी किसी मदरसे में पढ़ा हुआ आलिम नहीं है ये। और ये है 1000 किताबों के मुसन्निफ, ये है 1000 किताबों के मुसन्निफ, लेकिन कहीं पढ़ा नहीं। उसकी वजह क्या बनी? उसी पे बात खत्म। उसकी वजह क्या बनी? उसी पे बात खत्म। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और जहां से पढ़ रहा हूं हवाला है इमाम जलालुद्दीन सुयूती खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ का। इस बात को जो मैं पढ़ रहा हूं ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ ने लिखा है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी, इनको बचपन में हुसूल इल्म का बड़ा शौक था। इतने इल्म का ज़ौक़ और शौक था कि आपने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान मैं इल्म सीखने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता हूँ, ताकि इल्म की प्यास बुझा सकूं। माँ ने कहा ठीक है बेटा जा। और उसके बाद ये जैसे ही घर से निकले तो माँ ने कहा अल्लाह तू जानता है कि मेरे बेटे के बगैर मैं रह नहीं सकती, मेरे बेटे के बगैर एक लम्हा रहना मेरे लिए क़यामत है। अल्लाह तुझसे दुआ है कि कोई ऐसे सबब बना दे कि मेरा बेटा वापस आ जाए और मेरा बेटा मेरे ही पास रहे। ऐसी हालत में एक मंजिल पर चले थे कि उनको इस्तिंजा की हाजत हुई। आपने अपने दोस्त से कहा आगे बढ़ेंगे बाद में, मैं इस्तिंजा करके आता हूँ। इस्तिंजा के लिए गए, वहां इनके कपड़े खराब हो गए। कपड़े खराब हुए तो सोचा खराब कपड़े लेकर आगे बढ़ने से अच्छा है घर करीब है, चल करके पहले गुस्ल करते हैं, कपड़े तब्दील करते हैं, फिर आगे का सफर तय करते हैं। जैसे ही घर में आए माँ को रोते हुए पाया और फिर माँ ये कह रही थी अल्लाह मेरे बेटे को भेज दे, मेरे बेटे को भेज दे, उसके बगैर मैं एक लम्हा नहीं रह सकती, क़यामत है मेरे लिए घड़ी। अल्लाह अकबर। पीछे से आकर के बात सुन ली और सुनने के बाद गुस्ल किया, कपड़े पहने, कहा अम्मी मैं आ गया, अम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा बेटा तेरे बगैर मैं रह नहीं सकती। कहा अम्मी मैंने सुन लिया है। तो माँ ने कहा अब क्या करोगे? कहा माँ अनपढ़ रह जाऊंगा लेकिन तेरी मुराद से नहीं आगे बढ़ूंगा। अनपढ़ रहना मुझे गवारा है लेकिन तेरी नाफरमानी मुझे गवारा नहीं। ज्यादा से ज्यादा दुनिया मुझे जाहिल कहेगी लेकिन माँ का गद्दार तो नहीं कहेगी। बस मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, मैं अनपढ़ रहूंगा बस। माँ ने अल्लाह अकबर ये सुना, माँ की ज़बान से निकला बेटा मेरे करीब रहकर तुझे खुदा अनपढ़ न रखेगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे इतना बड़ा आलिम बनाएगा कि दुनिया तेरे इल्म का जिक्र करेगी, दुनिया तेरे इल्म के तस्करे करेगी। अल्लाह अकबर। माँ की दुआ क्या कबूल हुई? दाता अली हिजवरी ने तस्करा किया, महबूब इलाही ने तस्करा किया, फरीदुद्दीन गंजे शकर ने
نے تذکرہ کیا، بابا فرید نے تذکرہ کیا، صاحب قوت القلوب نے تذکرہ کیا، امام جلال الدین سیوطی نے تذکرہ کیا، اور صدیاں بیتنے کے بعد آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لیکن ماں سے کہا ان پڑھ رہنا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرنا۔ میں اس ان پڑھ کو ماں کے وفاداری کے حوالے سے اس پڑھے لکھے پہ ترجیح دیتا ہوں۔ وہ پڑھا لکھا جو ماں کا ماں باپ کا غدار ہے، ان ہزاروں پڑھے لکھوں پر ماں کے ایک وفادار کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں نے کہا کہ میری دعا لینے والے خدا تجھے ان پڑھ نہ رکھے گا، اسی رات اللہ نے خضر کو بھیجا، خضر جا وہ علم کی خاک چھاننے، علم کے لیے شہروں کی خاک چھاننے والے کے پاس، اب تو جا کر اس کو پڑھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے 3 سال تک خضر نے پڑھایا، حضرت خضر علیہ السلام نے 3 سال تک پڑھایا۔ ماں باپ سے نفرتیں کرنے والوں، ان کے لیے موت کی دعائیں کرنے والوں، سوچو ماں باپ کی دعاؤں کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے وفاداروں کے مرتبے کیا ہے۔ ارے بیگم کو لے کر کے بائک پر ذرا گھمانے نکلتے ہو، کبھی بوڑھی ماں کو بھی لے کر نکلو نا، آپ اس پہ ہنستے ہیں، وہ ماں کا دل کتنا خوش ہوگا، کبھی یہ بھی تو سوچو نا۔ پارکوں میں ذرا کبھی امی کو بھی لے کر کے جاؤ نا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ ارے ہم نے تو دیکھا یہ نفسیات ہے کہ جب اوروں کے سامنے بوڑھی ماں کا کوئی ہاتھ چومتا ہے تو اس ماں کا سینہ 36 کا ہو جاتا ہے نا۔ آج میرے بیٹے نے میرا ہاتھ چوما ہے، اور وہ محلے کی دوسری عورتوں سے کہتا ہے تجھے پتا ہے میرا بیٹا ہاتھ چوم کے نکلتا ہے، اس میں ماں کا کوئی بھلا نہیں ہے، بھلا تیرا ہے، اس لیے کہ ضمانت دی گئی جو بیٹا ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے قدرت اس کے سارے کام کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیتی ہے۔ جو دعا لے کے نکلتے ہیں ان کے کام رکتے نہیں ہیں، ان کے کام پورے ہوتے ہیں۔ اللہ نے خضر کو بھیجا، خضر کون ہے یار؟ جہاں جناب موسیٰ جاتے ہیں علیہ السلام، اس خضر کو بھیجا امام قشیری کو پڑھانے کے لیے، امام بنانے کے لیے قشیری کو بھیجا، قشیری کے پاس پڑھانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا۔ خضر آئے، 3 سال تک اتنا مضبوط پڑھایا کہ یہ بن گئے امام القشیری، امام القشیری۔ اب انہوں نے لکھی 1000 کتاب۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ماں کی دعا حاصل کر کے یہ عالم بننے والے قشیری کا تذکرہ ہم نے چھیڑا ہے، ذرا آگے دھیان سے سنیں۔ 1000 کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 کتابیں لکھی، ہزاروں مریدین ہوئے، ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا، اور وہ ہزاروں کتابیں لکھ کر رسالے قشیریہ اور چند کتابوں کے علاوہ 1000 کتابیں ایک پیٹی میں بند کیا۔ بند کرنے کے بعد سب سے معتبر اور معتمد خلیفہ کو بلایا، بیٹے جا اور یہ 1000 کتابوں کا صندوق لے جا کر کے دریا میں ڈال دے، اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دے۔ یہ شاگرد تھا لالچی، اس نے سوچا 1000 کتابوں کا ذخیرہ اور دریا میں ڈال دوں، پانی میں ڈال دوں، خزانہ علم کا ضائع کر دوں، ارے تالا توڑ کے پڑھوں گا تو کتنا بڑا، کیا کیا لکھا ہوگا استاد نے، استاد ابو القاسم نے کیا کیا لکھا ہوگا۔ ابن الجوزی ان کو استاد لکھتے ہیں، جنہوں نے ان سے نہیں پڑھا وہ بھی ان کو استاد لکھتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ ان کو استاد، یہاں تحت تو یہ کہ داتا علی ہجوری بھی ان کو استاد ابو القاسم لکھتے ہیں۔ جس نے پڑھائی نہیں، جو شاگرد ہی نہیں بنا، کس کا دنیا اس کو استاد لکھ رہی ہے، داتا صاحب جیسا استاد لکھ رہا ہے۔ یہ ماں کی دعا کا اثر، ماں کی دعا۔ 1000 کتابیں دی، جاؤ دریا میں ڈالو۔ وہ شاگرد گیا، گھر میں کتابیں چھپا دی، آیا سرکار دریا میں ڈال دی کتابیں، کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، دریا میں ڈال دی۔ کہا جھوٹا ہے تو نے دریا میں نہیں ڈالا، تو نے دریا میں نہیں ڈالا۔ پھر کہا ٹھیک ہے ڈال کے آتا ہوں، پھر گیا ڈال دیا۔ سرکار کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں، پانی کی ایک جھپک اٹھی اور اس کے بعد بیٹھ گئی۔ کہا جھوٹ بول رہے تو نے نہیں ڈالا، تجھے کہتا ہوں دریا میں ڈال ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، گیا
ہمت کر کے دل پہ پتھر رکھ کر 1000 کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا. جیسے پل پہ کھڑے ہو کر کے دریا میں ڈالا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا. ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، اس نے صندوق پکڑا اور وہ ہاتھ دھیرے دھیرے دریا کے اندر چلا گیا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. دریا میں ڈال دی گئی کتاب. شاگرد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا سرکار اتنی محنتوں سے کتابیں لکھی اور دریا میں ڈال دی. دریا میں ڈال دی. امام ابو القاسم قشیری کو اس نے کہا تو صحیح، آپ نے فرمایا ذرا اس سے پوچھتا نا جو محافظ تھا میری کتابوں کا، تو وہ کتابیں کب کام آئے گی؟ اس سے پوچھتا تو صحیح. شاگرد نے پوچھا اللہ کی عزت کی قسم بتا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کے محافظ بتا یہ کتابیں اب دریا میں گئی تو کام کب آئے گی؟ تو کہا سن، جس وقت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نزول کریں گے تو چونکہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا پہلے زمین پر ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، علماء کو شہید کر دیا جائے گا، کتابوں کو زمین دوز کر دیا جائے گا، کتابوں کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی پہلے کفر کا ایک دور ہوگا، پھر اس کے بعد اسلام کا دور آئے گا. تو جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شریعت محمدی کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ کتابوں کی تلاش میں ہوں گے، لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے. وہ جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ شریعت محمدی ہے کیا؟ تعلیم مصطفیٰ ہے کیا؟ ساری کتابیں تو اگلے لوگ جلا چکے، ساری کتابیں تو اگلے لوگ ختم کر چکے، اب ہم سیرت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب، شریعت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب؟ تو حضرت عیسیٰ اللہ سے کہیں گے مولا تیرے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں چاہیے. اللہ فرمائے گا فلاں دریا پہ جاؤ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور دعا کرو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو. تو اس وقت اس دریا کے پاس جس میں ڈالی گئی ہے کتابیں، وہاں جناب عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور قوموں کی معلومات میں اضافے کے لیے حضرت عیسیٰ دعا کریں گے. پھر وہی ہاتھ باہر نمودار ہوگا اور وہ 1000 کتابوں کا صندوق نکلے گا، اور وہ صندوق نکلنے کے بعد اس وقت وہ امت محمدیہ کے کام آئے گی کتابیں. تو اس وقت جناب عیسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے جبریل سے جبریل ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ تو جبریل کہیں گے ابو القاسم قشیری ان کتابوں کا مصنف ہے جس کی کتابیں محفوظ کی گئی. تو جناب عیسیٰ کہیں گے مصنف تو بہت ہوئے لیکن اس کی کتابیں ہی کیوں محفوظ رہی، اسی کی کتابیں کیوں محفوظ رہی؟ تو جبریل کہیں گے ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. وقت مکمل ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا. کل بھی تشریف